السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں اس ملک کا ٹیمپریچر جو ہے، ملک کی حالات دیکھیں. آج حکومت تبدیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو، میں تو پچھلے اپریل سے کہہ رہا ہوں، ستمبر ہوگا، نومبر کے بعد حالات بدلیں گے. آپ نے دیکھا کہ پوری بین الاقوامی طور پر حالات کیسے بدلے. اور پھر میں نے یہ کہا تھا یہ بجٹ جو ہے نا، یہ شہباز شریف کا آخری ہوگا، 30 جون سے پہلے جانے کی تیاری ہو. بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے اور کئی معاملات ہو سکتے ہیں، شرافت سے بندہ کچھ چیزوں کو دیکھ کر چلتا ہے کہ نہیں. لیکن یاد رکھیے گا، آپ نے صالح جعفر جیسے لوگوں کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا. وہ جو بتایا جا رہا ہے کوئی ڈیلیں ہو گئی ہیں، ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا، یہ بیوقوف نہ. اچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے پیغام کیا پہنچائے جاتے ہیں. اپنا سہیل افریدی کو عمران خان سے جا کے ملنا چاہیے. صرف اس بنیاد کر کے عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے بھئی آپ کون ہے کہنے والے، بھئی آپ کا کیا تعلق ہے سوال سے. اور کمال کی بات ہے، اس طرح کے کالم جب چھپے تو ہمیں اس کے خلاف سخت کارروائی بھی کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف جس نے اس طرح ان کو کھینچنا شروع کر دیا نا، تو یہ چپ ہو جائیں گے اور باتیں بڑی. اور دوسری بات ہے احتجاجی کال، میں نے آپ کو کہا تھا یہ شروع ہونے والی ہیں. اور تبدیلی پیپلز پارٹی کا حوالے سے میں پہلے بتا چکا ہوں. گلگت بلتستان میں حکومت پیپلز پارٹی کی بنی ہے. کشمیر میں بھی آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی آپ کو بتائے گی. حکومت سے کشمیری بہت ناراض رہیں گے، اور الٹیمیٹلی جو بات ہے یہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں جائے گی. اور پیپلز پارٹی ان چیزوں کو کیسے لے کے چلتی ہے ذرا یہ سمجھنا ہے اب. اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے، ذرا وہ بھی ہم باتیں کریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہنا چاہتا ہے یا کیا کر رہا ہے. اور ٹوائلٹ ٹیکس، اچھا نہیں پتہ نہیں کیا، میں تحقیق دیکھ رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، پھر میں بتاؤں گا آپ کو. اور شمیلہ فاروقی کا بیان جو ہے وہ کافی پھیل رہا ہے، اور یوتھ کے لیے بڑا باتیں کی گئی ہیں. کیا واقعی کچھ کہا گیا؟ اچھا وہ جو باتیں جو کہی جا رہی ہیں نا کہ عمران خان تب خفیہ اطلاعات پہنچی ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور کی طرح موجودہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی بھی مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اور اعلیٰ حکام کے ساتھ بیک ڈور رابطوں میں رہے ہیں. اور یہی تاثر پارٹی کی عادت کے بعد بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تاثر پھیل رہا ہے. اور سہیل افریدی اس طرح سے کاموں کو نہیں لے جا سکے. شروع میں بڑا کہا کہ جیلوں میں بیٹھنا عام عارضی بھی طرز، لیکن جب اقتدار ہاتھ میں آتا ہے نا تو پھر ترجیحات کچھ اور ہو جاتی ہیں. اس لیے میں یہاں سمجھتا ہوں یہ ترجیحات کا معاملہ ہے. ترجیحات کچھ اور ہو گئی ہیں، چیزیں کچھ اور طرح سے لے کے جانی ہیں، حالات اور واقعات کچھ اور ہو چکے ہیں. تو آپ کو اس کانٹیکسٹ میں اس طرح دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ جو بات ہے نا جنگ اور نیوز نے چھاپی ہے اور اس کے قابل ذرائع ہے، اپنا یہ اس طرح کی گفتگو جو کریں یہ مناسب نہیں ہے. آج نہیں، یہ کوپیکا نہیں لگتا اس باتوں کے اوپر. کوپیکا ٹیکا یا کوئی اور چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ کیا ہے، قابل اعتماد ذرائع کیا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سے ملاقات سے معذرت کر لی. اچھا کب کہا ہے سہیل افریدی صاحب نے ملاقات کے لیے وہ گئے ہوں، باہر گئے ہوں، اندر سے آئے ہوں کبھی؟ تو یعنی ابھی تو یہ بڑی حیران کن بات ہے. موقع یعنی یہ قیدی سے ملاقات نہ کرنے کے یہ ہزار بہانے اس طرح کے لوگوں سے چھڑائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں. اب یہی کہہ سکتے ہیں نا، اور کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ جب ان کو پتہ نہیں نہ 3 میں نہ 13 میں لا ان کو کوئی قابل اعتماد جلنے سمجھتا ہے نظر آئے. لیکن میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. میری نظر کے مطابق عمران خان صاحب سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو مل کے فیصلہ کرنا. تو یہ کبھی نہیں ہے کہ وہ کہہ کے ملنا نہیں ہے. کیا وزیر اعلیٰ سے بجٹ کے پاس کرنے سے وہ خود کہہ رہے ہیں، تو اب وہ کیوں کہیں گے عمران خان صاحب وہ ملنا نہیں چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی طوطا مینا کی ایک کہانی ہے، ٹھیک ہے نا، جو بتانے کی بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اچھا یہ موقف بھی یہ صاحب بتا رہے ہیں. اچھا کوئی بندہ ملا نہیں. اچھا عمران خان صاحب نے کس سے بات کی؟ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں نا، اچھا کس سے بات کی؟ کسی لوگوں سے ملاقات ہوئی؟ یعنی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ کام کے ساتھ روابط استوار کر لیتے ہیں اور بعد میں ان کی رہائی یا پارٹی محافظت کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کی اپوزیشن میں نہیں رہتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے مبینہ طور پر سہیل افریدی سے ملاقات نہ کرنے کا جھوٹ سراسر، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہو. یعنی 3 باتیں ذہن میں رکھیے گا. پہلی تو بات ہے کہ وہ قابل اعتماد ذرائع، یعنی اندر عمران خان صاحب کس سے ملے ہیں؟ کیا وہ جیل سپرڈنٹ کو کہا ہے انہوں نے؟ کس کو کہا ہے؟ تو جیل سپرڈنٹ کو خود آ کر کہے. اور عمران خان صاحب سے ملاقات، پارٹی لیڈرز کی بات بڑی کلیئر ہو جائے گی. آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ بچولے ہیں کوئی آپ؟ یار چلیں چھوڑیں ان باتوں کو. علیمہ خان صاحبہ نے بروز منگل احتجاج کی کال دے دی، اور اپنے ٹویٹ میں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے قائد حزب اصلاح محمود خان اچکزئی سے درخواست کی ہے کہ اگر اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے لیے ایک مقررہ وقت دیا جائے تو وہ 10,000 افراد کو متحرک کر سکتے ہیں. کہتے ہیں ہم اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی درخواست کو قبول کر لیتے ہیں. اور منگل 16 جون کو سپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک اڈیالہ جیل کے باہر اجتماع منعقد کیا جائے گا.
اور 10,000 افراد کی مضبوط اور پرامن موجودگی وہ ضروری جو ہے نا عوامی دفاع پیدا کر سکتی ہے. جیسے آپ نے کشمیر کے اندر دیکھا کہ لوگ نکلے سڑکوں کے باہر, کشمیری لوگوں نے اپنی جدوجہد اپنے طریقے سے کی ہے. پاکستان کے اندر ڈنڈا اٹھا, چیزیں آئیں تو لوگ اس طرح سے سامنے نہیں آ سکے, لیکن کشمیری لوگوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے کر دی ہے. اور عمران خان صاحب کی قید تنہائی چل رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ان کے لیے آنکھ ہے جو مسئلے ہیں یہ جب تک آپ تھوڑا سا پریشر بلڈ نہیں کریں گے عدالتوں کے اوپر تو آپ طے بتر دیں. مجھے کسی نے پوچھا تھا, میں دیکھا جی میری وجہ یہ ہے کہ رہائی کے حوالے سے جتنے بھی عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ وکلا اپنا کام کر رہے ہیں. میں اپنے طور پر پبلک انٹرسٹ میں مفاد عامہ میں جو کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا. میں نے درخواستیں بھی دی ہیں, میری وہ درخواستیں لگا نہیں رہی جس میں میں نے تو ملاقات کا ذکر ہی نہیں کیا. جناب میرا تو تعلق ہی نہیں, میری تو درخواست ہی اور تھی, میرا تو لارجر بینچ کے سامنے نہ یہ کیس تھا, ٹھیک ہے نا جی. تو میں تو اس لیے کہا کہ میرا کیس کیسے ڈسپوز کر دیا, اور میرا یہ تھا کہ آپ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ, ICCPR, نیشنل مینڈیلا رول اور کائرو ڈیکلیریشن کے مطابق جو ہے نا عمران خان صاحب کو سہولیات دیں. ایک کمیشن بنائے, ایک کمیشن جا کر دیکھ کے آئے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کا تھا, اور اسی طرح ایک پٹیشن دی جو میں عام قیدیوں کے حوالے سے, آپ کو یاد ہے میں نے اسلام آباد جیل کے حوالے سے, اسلام آباد اگر جیل بن رہی ہے تو دیکھیں نا آج اڈیالہ جیل جانا ہوتا ہے, اسلام آباد میں جیل بنے, عمران خان صاحب یہاں جیل میں رہے اور یہاں پر آزادی ہو, اسلام آباد جیل اپنے طریقے سے دے سکے. اڈیالہ جیل کتنا دور ہے, پنڈی کے حدود کے اندر ہے, اور جتنے معاملات ہیں. اس لیے دیکھیے ایک غلطی ماننی پڑے گی ہمیں کہ ہم اس طرح سے متارک نہیں کر سکے چیزوں کو جس طرح سے متارک کرنے کی ضرورت تھی. تین اسٹریٹجی تھی. ایک تھی سوشل اسٹریٹجی جو سوشل میڈیا وغیرہ پہ لگنی تھی, ایک تھی پولیٹیکل اسٹریٹجی وہ ہم چلا نہیں سکے, ایک تھی لیگل اسٹریٹجی میں بہت سے لکوناز ہیں جو سامنے ہم تک نہیں کر سکے, اور اس پہ قصور بہت سے لوگوں کا ہے. میں کسی کی بات نہیں کرنا چاہتا, آپ یہ یاد رکھیے گا. امریکی صدر جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران نے تو جوہری ہتھیار بنانے کا خواہا ہے, نہ ہی اسے ایسے کرنا دیا جائے گا, اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ خطے میں حالات جلد پرامن ہوں گے, اور اگر ایسا ہوا تو امریکہ ایران کے جوہری مواد کے حوالے سے مزید اقدامات بھی کر سکتا ہے. اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران اور پورے مشرق وسطیٰ کے ساتھ طویل مدتی تعاون کے منتظر ہیں. ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے کو سابق صدر براک اوباما کے معاہدے سے بالکل مختلف قرار دیا جا رہا ہے. اب یہ بات ذرا سمجھنی ہے. ٹویٹ شہباز شریف کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں, تو اس کا مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی سے ٹویٹ کیا ہوگا نا جو کچھ بھی ہے, اور جو لوگ بھی اس کا کردار اچھا ادا کرتے بڑا بات. لیکن شہباز شریف کی حد تک میرا پتہ نہیں, دل ہی نہیں مانتا یار کہ شہباز شریف کی نہ کیپیسٹی اتنی ہے, نہ انہوں نے, اور نہ یہ سب. یہ میرا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو اپنی جگہ کے اوپر. اگر ایسی کوئی باتیں تھیں تو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, عوام کے سامنے بتانا چاہیے تھا کہ کیا کر رہے ہیں, کیسے لے کر چل رہے ہیں. آپ ایسی کوئی چیز گراؤنڈ پہ نہیں لا سکے, یہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو. تو یہ ضروری ہے چیزیں سمجھنے کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا بلاول بھٹو نے اسلام آباد معاہدے پر دستخط کے قریب پہنچ جانا جو ہے نا ایک طریقی پیش رفت ہے, یہ ایران کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا جی. اور انہوں نے کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب عالمی برادری کی توجہ جو ہے نا پاکستان پر مرکوز ہو, آزاد جموں و کشمیر میں جاری بے چینی نہ صرف کشمیری جدوجہد بلکہ پاکستان کے لیے بین الاقوامی ساکھ بھی متاثر کر رہی ہے. اور بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال دشمن عناصر اور بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو اپنے مفادات کے لیے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر سکتی ہے. ادھر صدر ٹرمپ اور ان کے ثالثی کے کردار میں موجودہ پاکستان نے اندیہ دیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ابتدائی معاہدے پر اتوار کے روز دستخط ہو سکتے ہیں. تاہم ایران نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا فی الحال ایسی کوئی پیش رفت کا امکان نہیں. جو میں نے بات کہی تھی کہ گلگت بلتستان, سیاسی بات کر رہا ہوں, گلگت بلتستان سے کشمیر کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی اپنا وجود لے رہی. اور اب اگلا جو دور جس کا بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے آنا ہے, اور کسی بھی وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دی اور نہ ہونے ہیں. یہ میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے, میں آج سے بات نہیں کر, بڑے عرصے سے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں. اچھا ایک بات اور جو ضروری ہے نا کہ پنجاب حکومت نے گوبر ٹیکس کے بعد ٹوائلٹ ٹیکس کا آغاز کر دیا ہے, اور محکمہ واسطہ جو ہے نا اب بھی بیت الخلاء 2500 روپے ٹیکس چارج کرے گا. اور یہ بات کا یاریم یار کے ہسپتالوں کو ٹوائلٹ ٹیکس جمع کرانے کے لیے نوٹس جاری کر دیا. نجی سرجیکل کلینک کی جانب سے ٹیکس ادا نہ کرنے پر FIR بھی درج کر لی گئی ہے, FIR ٹیکس نہ ادا کرنے پر. اور ڈپٹی ڈائریکٹر واسطہ احمد نوین نے کہا کہ یہ سیوریج ٹیکس ہے جس کی کابینہ سے منظوری لی گئی ہے. یہ ٹیکس کمرشل ایریاز میں نافذ ہوگا, اور انہوں نے کہا گندگی پھیلانے والے نمائندوں کو یہ ٹیکس بھیجا جا رہا ہے. اب یہ اس میں نے سینیٹیشن فی میں نے بڑی پرانی تحقیق کی ہے, میں ابھی آج یاد رکھتا ہوں, میرے پاس پرانی ریٹیں میری پڑھی ہوں گی, اس وقت میں نے سینیٹیشن فی چیلنج کی تھی. یہ بڑی پرانی بات ہے, جب میں
پبلک انٹرسٹ میں زیادہ آیا تھا. شرمیلا فاروقی کا جو بیان ہے وہ بہت پھیل رہا, مگر یہ بیان اپنی پیٹھی کو بھی سنایا جائے تو ساتھ کھڑے, یہ ذرا سننا ہے ذرا. دیکھیے بندے کو پازیٹیو ہونا چاہیے, میں تو تعریف اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں. بجٹ میں یوتھ کے لیے کچھ نہیں, جو باتیں جو میرے تک بتائی گئی ہیں, 16 کروڑ 30 لاکھ نوجوان پاکستان میں, جن کے لیے 5 ارب کی خطیر رقم رکھی گئی ہے جو 32 روپے فی نوجوان بنتی ہے. اسلام آباد میں سموسہ بھی جو ہے 40 روپے کا بنتا ہے, تو اب سموسے کی قیمت سے بھی کم قیمت لگائی گئی. اجازت چاہتا ہوں, السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.